السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کے گھر میں بھی بلیاں اکثر آ جاتی ہیں تو انہیں بھگانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور سن لیجئے۔ ناظرین، اللہ نے بلی کے اندر کچھ ایسے راز رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ جانور بہت ہی جلد ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ بلی کا شمار ان جانوروں میں کیا جاتا ہے جو انسان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آج ہم بلیوں کے بارے میں ایسی کچھ عجیب و غریب باتیں جانیں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حیران کر دینے والی سچائی جانتے تھے جسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے بلیاں بہت زیادہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جلدی ٹرینڈ بھی ہو جاتی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہی کیوں پیدا کر دیا تھا؟ ناظرین، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں جو حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں انہیں آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ آج اتنی ریسرچ کے بعد جو کچھ ہمارے سائنسدان بتا رہے ہیں وہ سب ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہم کو بتا دیا تھا۔ روایت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے دو جانوروں کو پیدا کیا جن میں پہلا ہے سانپ اور دوسری ہے بلی۔ بلی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا۔ اس کے اندر کئی ساری ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو اس سے بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم انسان بلیوں کو پسند کرتے ہیں اسی طرح بلیاں بھی ہم انسانوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ جب یہ بات وہ انسان بہت اچھی طرح سے جان لیتا ہے جس کے گھر میں بلی پالی جاتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بلی کو چھونے سے یعنی اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے ڈپریشن کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ بلی کے بالوں کے اندر کچھ خاص طرح کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ہم انسانوں کے ڈپریشن کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا، یعنی جب بلی ہمارے گھر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسے بھگا دینا چاہیے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، کئی ساری اسلامی کتابوں کے اندر ایک بلی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام معیزہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بلی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تبھی آپ کے سامنے اچانک سے ایک بلی آئی۔ یہ بلی حاملہ تھی جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے کے پورے لشکر کو ہی روک لیا اور دوسرے راستے سے جانے کے لیے کہا تاکہ اس بلی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی سے کہا کہ وہ وہاں رک کر اس بلی کی دیکھ بھال کرے، اور حکم دیا جب تک یہ بلی بچوں کو جنم نہ دے تب تک اس بلی کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سیر سے واپس آئے تو لوٹ کر اسی جگہ گئے جہاں وہ بلی انہیں ملی تھی، اور پھر اس بلی کو گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ بلی تھی جس کا نام معیز بتایا جاتا ہے، اور اس کو یہ نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی دیا تھا۔ اس بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آپ اس بلی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ اور واقعہ ہے جب اذان کی آواز سن کر فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلی پر بلی سوئی ہے، تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے بلی کو نہیں اٹھایا بلکہ ایک کینچی لے کر مصلی کے اس حصے کو کاٹ دیا تاکہ بلی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے پیارے آقا کے اخلاق کے بارے میں کہ ایک بلی کی نیند نہ کھل جائے، اس کے لیے انہوں نے اپنے مصلی کو ہی کاٹ دیا۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ بلیوں پر ظلم اور تشدد کرنے سے منع کیا کرتے تھے اور انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے سے منع کیا کرتے تھے، اور بلیوں کو قتل کرنے کا تو بہت عظیم
عظیم گناہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار سے چپک کر لیٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے فوراً ہی اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی آستین کے اندر چھپا لیا اور اس واقعے کے بارے میں آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ سنایا جس کو پیاسی بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو اس وقت تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت نے کھانا وہیں رکھا چھوڑ دیا۔ اس عورت کے جانے کے بعد وہاں ایک بلی آئی اور اس نے جا کر اس میں سے کچھ کھانا کھا لیا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو نماز کے بعد بھی اسی کھانے کو کھایا جس میں بلی کھا کر گئی تھی، اور بتایا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بلی پلید کی نجیس نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بتایا جس سے بلی کی وجہ سے عذاب نہیں ملا تھا۔ اس آدمی کی حکمت یہی تھی کہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا اور اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ ان کے ظلم کی وجہ سے مر گئی۔ اس کے بعد اس انسان کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جب اس آدمی نے بلی کو قید میں رکھا تھا تو یہ نہ تو بلی کو کھانا دیتا تھا، نہ ہی پانی دیتا تھا، نہ ہی اسے آزاد کر رکھا تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو بلی زندہ رہنے کے لیے کیڑے مکوڑے کھا کر کسی طرح گزارا کر لیتی، یعنی کہ اس نے بلی کو بھوک سے تڑپا کر مار ڈالا، اسی لیے اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ بلی ایک صاف ستھرا جانور ہے، یہ ہمیشہ خود کو صاف رکھنا پسند کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی ہے اور پھر زبان سے خود کو صاف کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیوں کو بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس نے کسی کھانے میں منہ ڈالا ہے، برتن وغیرہ میں منہ ڈالا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے منہ پر کسی طرح کا خون وغیرہ لگا تھا، اس کھانے اور پانی سے پرہیز کیجیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے اندر بلیوں کو بہت ہی اہم بتایا گیا ہے، اور صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں بھی بلیوں کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو قتل کرنا یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانا منع فرمایا ہے۔ خاص طور سے یہ وہ لوگ اس بات کو بڑے غور سے سنیں جو اب تک بلیوں کو مارتے آئے ہیں۔ دیکھیے، ایک بے جرم جانور کو ویسے ہی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بلی آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کو نہیں پسند ہے کہ بلی آپ کے یہاں آئے اور آپ کو لگے کہ وہ آپ کے کام بگاڑ دے گی یا دودھ وغیرہ پی لے گی، تو آپ اس کو مارے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلی کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی بلی کھوکھار یا جنگلی ہے تو تب بھی اس کو بالکل نہ مارے، بلکہ اس بلی کو کسی دور جگہ لے جا کر چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے رہنے کے لیے نیا گھر تلاش کر لے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔